نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 19 شروع کرنے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پارہ ہے اس میں آتی ہے سورہ فرقان، یعنی سورہ فرقان کا کچھ حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے میں ہے سورہ شعراء، الشعراء، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں شعراء کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کا نام شعراء رکھ دیا گیا۔ اس میں 11 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے مضامین کے خلاصے کی، تو اس میں آسمانی کتابوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی نصیحت کی باتوں سے اعراض کرنے والوں کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ذکر کی گئی، فرعون اور اس کے سرداروں میں جو گفتگو ہوئی وہ ذکر کی گئی۔ اس میں حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا، اور پھر جو ان کی قوموں نے جھٹلایا، نہ مانا، پھر ان پر کس طرح کا عذاب آیا، اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن کی حقانیت، کفار کو مہلت دینا، ٹھیک ہے، انہوں نے مہلت طلب کی، تو اس کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، پھر یہ بتایا ہے کہ شیاطین کس طریقے سے جھوٹی خبریں لاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو گمراہ قسم کے شاعر ہوتے ہیں یا گمراہ قسم کی شاعری ہوتی ہے اس کی مذمت ہے، اور احسن اور اچھے شاعروں کی اس میں یعنی ان کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ ہے وہ ہے سورہ نمل، ٹھیک ہے، اس سورت میں چونٹی کا ذکر ہے، اسی لیے یہ سورہ نمل کے نام سے مشہور ہوگی، اور عربی زبان میں چونٹی کو نمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سورت میں 7 رکوع ہیں اور 93 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس سورت کے جو مضامین ہیں اس کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ آگ لینے کے لیے گئے، پھر ٹھیک ہے، تجلی الہی کی روشنی کو انہوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، ان کو ید بیضا اور لاٹھی معجزے کے طور پہ دی گئی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کو خط لکھا تھا اس کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، قوم لوط کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد قدرت الہیہ کے مظاہر جو ہیں، یعنی زمین کو جائے قرار بنانا، پریشان لاچار کی دعائیں کون سنتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا بیان ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام ہے، منکرین قیامت کا عذاب طلب کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ ہے۔ تو یہ تو تھا خلاصہ ان مضامین کا جو کہ ان صورتوں میں بیان کیے گئے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں پارہ نمبر 19 کو دیکھتے ہیں، ایک نظر اندر بیچ بیچ سے آیتیں لے کے چلتے ہیں جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں آیت نمبر 28 دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کہنے والا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، ٹھیک ہے، یعنی اگر آج ہماری مجلس صحیح نہ ہوئی، ہماری دوستی صحیح لوگوں سے نہ ہوئی، تو پھر کیا ہوگا قیامت والے دن یہ دوستی حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس آیت نے جھنجھوڑا ہے، ہمیں اس آیت نے بتایا ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے تاکہ ہم بھی اچھے کاموں میں آگے بڑھ سکیں، اور برے لوگوں سے کنارہ کش رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 30،
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں یا کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا، متروک کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پہ عمل نہ کرنا، صرف قرآن کا انکار کرنا ہی مہجورہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت کی پابندی نہ کرنا، یہ چیز بھی اسی میں داخل ہے. اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں اور قرآن پر ایمان بھی لائیں. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اس شخص کو جو اسلام اور شریعت کے خلاف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یہ کہا گیا کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا لیا. ٹھیک ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلاف شرع خواہشات نفسانی بھی ایک بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے. پھر انہوں نے استدلال اسی آیت سے کیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خلاف شرع خواہشات کی پیروی ایک قسم کی بت پرستی ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کو سامنے نہیں رکھنا، بلکہ ہر حال میں مقدم رکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اور حکموں کو، اور اسی کو ماننا ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا یا یوں کہہ لیں اپنی کچھ قدرتوں کا یا یوں کہہ لیں اپنے کچھ احسانات کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے رات کو کس لیے بنایا، دن کو کس لیے بنایا، اللہ تعالیٰ ہوائیں کیسے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان سب چیزوں کا ذکر کیا. 2 دریاؤں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو یہ سسرالی اور میکے یہ رشتہ داری ہے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قائم کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت یہیں پر فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یعنی آپ جہاد کریں ان سے جہاد اکبر. یہ سورہ جو ہے یہ مکی ہے اور تب ابھی جہاد کرنا فرض نہیں تھا. یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو مطلب کیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں اس کو عام کریں. ٹھیک ہے، کافروں کی پیروی نہیں کریں، قرآن کی تعلیمات کو پھیلائیں، یہی جہاد اکبر ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی کچھ نشانیاں بتائیں. ویسے تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن خاص طور پہ اللہ والوں کو اللہ کے بندے کہنا، اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت اور اصل معنوں میں وہی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور ان سے مراد کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 الذین یمشون علی الارض ہونا. ٹھیک ہے، پہلی صفت تو یہ آ گئی نا، وہ اللہ کے بندے و عباد الرحمن، یہ بھی ان کی ایک صفت ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ کہلوانے کے مستحق ہیں، جو اپنے عقائد اور خیالات کو اور اپنے ہر ارادے اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت و سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک صفت یہ ہو گئی. دوسری صفت یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرانہ انداز سے قدم نہیں اٹھاتے. نمبر 3 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، یعنی جب جہالت والے لوگ ان سے ملتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی بحث مباحثے میں نہیں پڑتے، بے وقوفانہ جاہلانہ باتیں نہیں کرتے، بس سلام. اور چوتھی صفت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ سوتے بھی ہیں لیکن رات کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں. 5ویں صفت وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں مصروف نہیں رہتے بلکہ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ عذاب جہنم ہم سے ہٹا دے. اور 6ٹھی صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کیسے کرتے ہیں؟ میانہ روی کے ساتھ، نہ تو سارا ہی خرچ کر دیتے ہیں کہ کسی کا محتاج بن جائیں، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں کہ ہاتھ
بند کر کر کے رکھتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں خرچ کرنے میں بھی۔ اور اس کے علاوہ 7ویں صفت والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے۔ 8ویں صفت وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور 9ویں صفت کیا تھی؟ دیکھیں ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ ایسے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو عذاب بھی دردناک اور دوہرا دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں ان گناہوں سے تو ان کی گناہوں کو بھی ان کی نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے اندر اور کون سی صفت ہے؟ والذین لا یشہدون الزور، یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو مرو کرامہ، عزت والا گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح قصد اور ارادے کے ساتھ شریک ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں سے اتفاقاً ان کا گزر ہو جائے جہاں پہ فسق و فجور ہو، گناہ کی مجلس ہو، تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی ان کے اس فعل کو برا اور قابل نفرت جانتے ہوئے نہ تو گناہوں میں مبتلا لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں اور نہ ہی خود اپنے آپ کو ان سے افضل اور بہتر سمجھ کر تکبر کرتے ہیں، بلکہ عزت والا گزر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں بیویاں ایسی عطا کر، اولاد ایسی عطا کر جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی ایسی ہو کہ ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ ان لوگوں کو جنتیں ملیں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ساری صفات آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ میرے ذہن میں بھی آ جائے، مجھے بھی تازہ ہو جائیں کہ یہ والی صفتیں ہیں اللہ کے بندوں کی، اور آپ کو بھی ماشاءاللہ سے پتہ ہے، لیکن ایک دفعہ یاد دہانی کروانے کے لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ اس رمضان ہم اپنے اندر کچھ تو عادات ایسی بنا سکیں جو ہمارا نام بھی عباد الرحمن میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ شعراء۔ تو یہ جو سورت ہے اس کے مضامین کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ بہرحال اس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے درباریوں کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت شعیب، یعنی جو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے نا، جن کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا 12ویں پارے میں۔ تو ان کے واقعات ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، اس لیے میں رپیٹ نہیں کروں گی۔ بہرحال اس کے بعد آگے دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں، ٹھیک ہے، اور مومنوں کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر دیں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرایا جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی تبلیغ کا کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے ایک داعی اور مبلغ کے یہ لائق ہے کہ خود کو نرم بنا دے، ٹھیک ہے، تاکہ ایمان والے اگر کوئی مسئلہ مسائل ڈسکس کریں، کوئی مسائل پوچھیں تو ان کو کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے شعراء جو محض خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مذمت کی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی شاعر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں شاعری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قابل تعریف عمل ہے، یہ مذموم نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل جو ہے اس میں بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا واقعہ ہم نے پیچھے کئی جگہوں پہ پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو ہم نے علم دیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اس کو کہہ لیں، شکریہ کے کلمات بھی آپ کہہ لیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دعا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت بخشی
بہت سارے اپنے مومن بندوں پر. دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اپنے ہی بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی گلی محلے والوں کے پاس نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہمیں عطا کیا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ ہمیں مزید نوازیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. آج جو دعائیں ہیں یاد کرنے والی، اور یہ الحمدللہ یہ جملہ ہے. سبق تو ہمارا بہت تھوڑا سا آج ہوگا. اور اس کے علاوہ اس میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پورے لشکر کو لے کے، جنوں، انسانوں، پرندوں کے سارے لشکر کو لے کے، کیونکہ ہر چیز ان کے لیے مسخر تھی، تو یہ لے کر نکلے پانی مانگنے کے لیے. قحط سالی تھی، بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی وہاں پر چونٹی جو ہے اپنے سارے لوگوں کو لے کے وہاں پر جمع ہے. ٹھیک ہے، تو جب چونٹی نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اپنے باقیوں سے کہنے لگی کہ چلو اب یہاں سے جگہ خالی کر دو، کیونکہ نبی آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں مسل دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی تھی کہ یہ ہر جانور کی بولی سمجھ جاتے تھے. تو ان کو پتہ چل گیا، اس کی بات سمجھ کے تو مسکرانے لگے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنے لگے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے. یاد کر کے اپنے ہوم ورک میں آپ نے یہ لکھ کے بھی اور زبانی سنانی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کا ہوم ورک ہوگا نا 19ویں پارے کا، اس میں یہ ہے ایک تو الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ایک یہ یاد کرنا ہے اور یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا بھی ہے. دوسرا یہ والی دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے. اور جب میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گی نا تو آپ کا خود بھی دل کرے گا کہ میں یہ دعا یاد کروں. اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ رب اوزعنی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکورا، یہ کہ میں شکریہ ادا کروں، نعمتک التی، تیری اس نعمت کا جو انعامتا، تو نے انعام کی، تو نے عطا کی مجھے اور میرے والدین کو. وان اعملا، نمبر 2، توفیق کس چیز کے دے؟ کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جو تجھے پسند ہے. نمبر 3، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور داخل کر دے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے نیک بندوں میں. دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے. تو اگر ہم اس رمضان یہ دعا مانگے تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی عطا کر دے گا. ڈیلی مانگے، روز مانگے، کئی دفعہ مانگے، کبھی تو اللہ دعا کو قبول کرے گا نا. دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، کبھی تو کھلتا ہے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. ویسے اس دعا میں بھی بڑے راز پوشیدہ ہیں. اس دعا کا ایک ایک لفظ کہہ رہا ہے کہ میری وضاحت میں جاؤ، لیکن ٹائم کی قلت ہے. بہرحال بس یہ آپ دعا یاد کیجئے گا. اس کے بعد جب سبھی جمع ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا پرندہ جو ہے یعنی ہدہد جو ہے وہ غائب ہے. ہدہد ایک پرندہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی ہے کہ یہ اپنی نظر کی تیزی سے پہچان جاتا ہے کہ زمین کی کس تہہ میں پانی کس مقدار میں موجود ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ہدہد غائب ہے، تو کہنے لگے میں اس کو ضرور سزا دوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی استاد، ٹھیک ہے، ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد اور مشائخ کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کی اور مریدوں کی خبرگیری کرتے رہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں کون کلاس میں ہے، کون کلاس میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی کلاس سے غیر حاضر ہے تو اس کو سزا دینے کا استاد کو حق ہے. ٹھیک ہے، استاد اس کو سزا دے سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ میں اسے ضرور عذاب دوں گا. ٹھیک ہے، مطلب سزا دوں گا. خیر ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا میں آپ کے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں. وہ خبر کیا ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت بادشاہی کرتی ہے. ٹھیک ہے، عورت کا بادشاہی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کہنے لگا عورت بادشاہی کرتی ہے، بادشاہ ہے، اور اس کی قوم جو ہے نا
وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھتے ہیں تو اپنی بات میں جھوٹا ہے یہ سچا، ٹھیک ہے۔ اور شاگرد کے حوالے سے یہاں پر ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی تحقیق کر لینی چاہیے۔ بعض اوقات شاگرد کہتے ہیں میں بیمار تھا یا یہ کام تھا وہ کام تھا، تو تصدیق کرنی چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے، شاگردوں کے حوالے سے تصدیق کرنی یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ جس طرح سزا دینا بھی نبی کی، لیکن سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ شاگرد بھاگ جائیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کہتے ہیں نا مار نہیں، پیار پیار پیار۔ دیکھیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس سے پتہ چلتا ہے ہم سزا دے سکتے ہیں، لیکن ایسی سزا جو کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، اور ایسی سزا ہو کہ شاگرد بھاگے نہ، بلکہ اس طرح کی سزا ہو کہ اسے محسوس ہی نہ ہو، بس اسے اپنی انسلٹ محسوس ہو۔ باقی یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے، اس کو چھوڑ کے نہ جائے۔ آج کل بعض ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ استاد نے ایسا مارا، بچے کا دل اچاٹ ہو گیا، بچہ دین سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو انہوں نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، یعنی تصدیق کر لینی چاہیے۔ بچوں کے والدین سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ واقعی بیمار تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے تصدیق کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ خیر، انہوں نے خط لکھا، تو خط کیا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خط لکھتے ہوئے اپنا نام پہلے لکھنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، یہ خط لکھنے کے آداب میں سے ہے، اور خط لکھتے ہوئے بسم اللہ بھی لکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا، ہدہد سے کہا جاؤ جا کے دے آؤ، ہدہد دے آیا، ٹھیک ہے۔ اس ملکہ نے دیکھا خط میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، کہنے لگی کہ اب کیا کریں، بادشاہ تو جب اس میں کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم آپ پر چڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں بہت ساری تاریخی روایات بھی ہیں، اسرائیلی روایات بھی ہیں، ہم اکتفا کریں گے اس پر جو قرآن میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسے کرتی ہوں، پہلے کچھ ہدیہ بیچتی ہوں، اگر تو یہ واقعی دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہوا تو ہدیہ قبول کر لے گا، لیکن اگر کوئی اس کا مقصد اور ہی ہوا، یہ عظیم الشان کوئی اللہ کا واقعی بھیجا ہوا نبی ہوا، تو ہدیہ قبول نہیں کرے گا۔ خیر اس نے ہدیہ بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے لالچ دینا چاہتے ہو، میں تو آؤں گا، اب اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ خیر بعد میں کیا ہوا، انہوں نے فیصلہ کر لیا ملکہ بلقیس نے کہ ہم جاتے ہیں خود، اور وہ آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جو تخت ہے نا وہ میں منگوانا چاہتا ہوں۔ خیر ایک بندے کے پاس علم تھا کتاب کا، تو اس نے کہا کہ آپ آنکھ بند کر کے جب کھولیں گے نا تو اس کا تخت یہاں پر موجود ہوگا۔ ایسے ہی ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تخت پاس ہے تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ کہنے لگے یہ تو میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب اس کی ناشکری سے غنی ہے، کریم ہے۔ خیر یہاں پر ایک اور چیز ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اچانک سے کوئی نعمت ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، ویسے تو دن رات میں ہم بڑی نعمتیں اس کی اچانک سے اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں کسی اور کا کوئی کمال نہیں، یہ تو خاص میرے رب کا فضل ہے۔ خیر ملکہ بلقیس آئی، ٹھیک ہے، اور اس نے کلمہ پڑھا، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی، لیکن بہرحال ہم اس تفصیل میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور آخر میں جہاں پہ یہ پارہ ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سلامتی ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ پارہ مکمل ہوا،
اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں کل پارہ نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔